بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور معزز سامعین، تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے جس میں 12ویں پارے کی سورہ ہود میں 83 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے۔ گزشتہ آیات میں قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، ان کے اوپر عذاب کا تذکرہ آیا تھا۔ اب یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ خوب غور اور توجہ سے سنیں، قرآن کریم کو سامنے رکھ کر سنیں، وقت مقررہ پر سننے کی پوری کوشش کریں اور دوسروں تک بھی ضرور اس کو پہنچائیں، اس سلسلے سے دوسروں کو بھی جوڑیں۔ نیز اعتکاف کے سلسلے میں صبح ایک اور کلپ جاری کی گئی ہے، اس کو بھی غور سے سنیں۔ اس میں ایک خاص درخواست آپ سے کی گئی ہے، اس درخواست پر مستورات ہماری بہنیں خاص عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ ہود کی آیت نمبر 84 سے تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اور مدین کی طرف ہم نے شعیب کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی مت کیا کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ خوشحال ہو، اور مجھے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ قوم شعیب کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام محمد ابن اسحاق رحمت اللہ علیہ کی روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدین کی اولاد ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام سے بھی ان کی رشتہ داری۔ تو مدین یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ ان کی نسل اور اولاد بھی انہی کے نام کی طرف منسوب کر کے مدین کہلاتی ہیں۔ تو مدین ایک قوم کا نام ہوا، اور وہ لوگ جہاں پر بستے تھے اس بستی کا نام بھی مدین پڑ گیا تھا۔ تو مدین ایک بستی کا بھی نام ہو گیا، گویا قوم کا بھی نام مدین، بستی کا نام بھی مدین۔ معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ شہر مدین جو ہے وہ اردن کی
مشرقی حصے میں بندرگاہ معان کے قریب آج بھی موجود ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا تھا۔ ان کے بہترین بیان کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے، حسن بیان کی وجہ سے ان کو خطیب الانبیاء کا لقب دیا گیا۔ جس قوم کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا، قرآن کریم نے اس کو کہیں پر اہل مدین کے نام سے یاد کیا ہے اور کہیں پر اصحاب ایکا کے نام سے یاد کیا ہے۔ ایکا کے معنی آتے ہیں جنگل کے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اس قوم کو سب سے پہلے وہی دعوت دی جو انبیاء علیہ السلام کا دستور اور معمول ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے ان کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، اور پھر ان کو ایک گناہ جس میں وہ بہت زیادہ ملوث تھے اس سے روکا۔ وہ کیا گناہ تھا؟ یہ قوم شعیب جو ہے ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی۔ یعنی لینے دینے میں جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر کم تولنے کرنے کا معاملہ یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ لوگ راستوں پر بیٹھ جاتے تھے اور آنے جانے والوں کو کے ساتھ لوٹ کھسوٹ کا معاملہ کیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آنے جانے کے سلسلے میں بھی ڈراتے دھمکاتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو راستوں پر بیٹھ کر لوٹ کھسوٹ کرنے سے بھی منع کیا کہ اس طرح نہ کیا کرو، لیکن وہ لوگ نہ مانے اور حضرت شعیب علیہ السلام پر طنز کیا۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ لوگ نہیں ماننے والے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر عذاب نازل فرمایا۔ اب تفصیل کے ساتھ ہم اس واقعے کو آیات کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے شعیب کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، حضرت شعیب نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور ناپ تول میں کمی مت کیا کرو، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم خوشحال ہو، اور مجھے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ یہ ناپ تول میں کمی کرنا بند کر دو، اور میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم خوشحال لوگ ہو،
مدین کا یہ جو علاقہ تھا بڑا زرخیز تھا، اور بحیثیت مجموعی پوری قوم کے اعتبار سے یہ لوگ بہت اچھی خوشی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی جو خوشحالی کا ذکر کیا ہے وہ دو وجہ سے خاص طور پر فرمایا ہے۔ ایک تو یہ کہ اتنی خوشحالی کے بعد تمہیں دھوکہ بازی کر کے کمائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے اتنی زرخیز زمینیں تم کو دی ہیں، اس کے باوجود دھوکہ دہی کر کے کمانا ہی کوئی مطلب کی بات نہیں۔ اور دوسرے یہ کہ اس خوشحالی کے نتیجے میں تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ تم کو اس کی نافرمانی پر آمادہ ہونا چاہیے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ لوگ جو تھے وہ حکومت کے سکوں کو جو حکومت کے سکے آتے ہیں اس کو آزو بازو سے قطر دیا کرتے تھے، اس کی سونا چاندی تھوڑی تھوڑی جھڑا کر پھر اس کو مارکیٹ میں چلتا کر دیتے تھے۔ تو یہ بھی برا کام ہے، اور اسی طرح لوگوں کی آبرو عزت میں کمی کرنا، ان کی آبرو پر حملہ کرنا، ان کے رتبے کے موافق ان کا احترام نہ کرنا، یہ سب چیزیں ناپتول میں کمی سے مراد یہاں پر ہو سکتی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ سارے امور، یہ سارے معاملات، کسی کی عزت آبرو پر حملہ کرنا یا کسی کے درجے اور رتبے سے اس کو کم تر کر کے بتانا، اس کا احترام نہ کرنا، جس کے حکم کو ماننا ہمارے اوپر لازم ہے اس کا حکم نہ ماننا، یا جس شخص کا ادب و احترام ہم پر لازم ہے اس کا ادب و احترام نہ کرنا، یہ سارے جرم میں داخل ہیں، اور یہ سارے جرم قوم شعیب کیا کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جلدی جلدی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جلدی سے رکوع کیا، جلدی سے سجدہ کیا، جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے، تو اس سے کہنے لگے قد تففت، یعنی تو نے نماز کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا۔ حالانکہ متففین کا لفظ قرآن کریم میں بھی استعمال کیا گیا ہے، لیکن وہاں پر وہ ناپتول میں کمی کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ اسی لفظ کو نماز کی کمی بیشی پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعمال فرمایا۔ معلوم ہوا کہ یہ کمی جو ہے صرف ناپ تول کی کمی مراد نہیں ہے، بلکہ ہر معاملے کی کمی زیادتی مراد ہے، کہ کسی بھی معاملے میں کمی زیادتی نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو سمجھایا اور فرمایا وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، ناپ تول پورا پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔ فساد پھیلاتے پھرنے کا مراد وہی ہے کہ راستوں پر چوکیاں لگا کر وہ بیٹھ جاتے تھے اور مسافروں سے زبردستی لوٹ کھسوٹ کا معاملہ کیا کرتے تھے، یا زبردستی ٹیکس وصول کیا کرتے تھے۔ تو اس کو فرمایا کہ زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔ یہیں سے مفسرین نے کہا ہے کہ راستوں پر بیٹھ کر
خلاف شرع ناجائز ٹیکس وصول کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ بھی قوم شعیب کی طرح سے مجرم ہیں، بلکہ ان سے زیادہ ظالم اور جابر ہیں، ان پر بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ تو خامخواہ کے اگر حکومت ٹیکس وصول کرتی ہے تو وہ مجرم ہے، چاہے جو حکومت ہو اور چاہے جس طرح کے لوگ ہوں۔ خلاف شرع جتنے ناجائز ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں وہ سارے اسی زمرے میں آتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب ان کو نصیحت کی اور فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم میری بات مانو تو لوگوں کا حق ان کو دینے کے بعد جو کچھ اللہ کا دیا بچ رہے ہیں وہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ یعنی لوگوں کو صحیح صحیح ناپ تول کر دے دو، بس اسی میں تم کو جو فائدہ ہو حقیقت میں وہی تمہارے لیے بہتر ہے، وہی اچھا ہے۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، اور اگر نہ مانو تو میں تم پر پہرے دار مقرر نہیں ہوا ہوں، یعنی کوئی زور زبردستی کر کے تمہیں ہاتھ پکڑ کر میں کوئی کام کرانے والا نہیں ہوں۔ میرے اوپر تمہارے ایک سارے تم سے یہ سارے کام کروا ہی لینا میرے اوپر ضروری نہیں ہے۔ تو قوم شعیب نے کیا کیا؟ حضرت شعیب علیہ السلام سے کیا کہا؟ تانا دیا ایک حضرت شعیب کو۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما يعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ وہ کہنے لگے اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے تھے ہم انہیں بھی چھوڑ دیں اور اپنے مال و دولت کے بارے میں جو کچھ ہم چاہیں وہ بھی نہ کریں؟ واقعی تم تو بڑے عقل مند اور نیک چلن آدمی ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو قوم شعیب جو ہیں وہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اس کا طعنہ دے رہی ہے کہ اے شعیب، کیا بتاؤ دراصل جو تم نماز پڑھتے ہو وہ نماز تم کو یہ ساری باتیں سکھاتی ہے جو تم ہم کو نصیحتیں کر رہے ہو کہ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے تھے اس کی عبادت کو ہم چھوڑ دیں؟ یہ درختوں کی عبادت کیا کرتے تھے، تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان درختوں کی عبادت چھوڑ دیں اور ہمارے مال و دولت کے بارے میں جو تم چاہ رہے ہو وہ کریں؟ حالانکہ یہ مال ہمارا ہے، اس پر ہماری ملکیت، ہمارا قبضہ ہے، ہم جو چاہیں کریں ہمارے مال کے سلسلے میں، کم تول کر دیں، زیادہ تول کر دیں، جو کچھ کرنا چاہیں ہم کر لیں، ہماری ملکیت ہے۔ یہ ذہنیت جب آتی ہے نا تو پھر بہت بڑا فساد لے کر آتی ہے کہ یہ جتنا سرمایہ ہے، جو کچھ مال ہے، وہ مکمل ہماری ملکیت ہے۔ یہ ذہنیت بڑی خراب ہے کہ ہمارا مال ہے، اس پر ہمارا اختیار ہونا چاہیے، پورا اختیار ہم کو اس پر حاصل ہے، ہم جو چاہیں اس کو کریں، جیسے چاہیں خرچ کریں، کسی کو اس میں رکاوٹ ڈالنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ یہ بہت غلط ذہنیت ہے۔ قرآن کریم جو ارشاد کر رہا ہے سورہ یاسین کے اندر، قرآن کریم نے کہا ہے کہ ہر مال پر اصل ملکیت اللہ تعالی ہی کی ہے۔ اس نے اپنے فضل و کرم سے
انسان کو وقتی طور پر، عارضی طور پر یہ ساری چیزوں پر ملکیت عطا فرما رکھی. لہذا اللہ ہی کو اس بات کا حق ہے کہ وہ ان ساری چیزوں پر جو چاہے پابندیاں عائد کرے اور جہاں سمجھے مناسب اس کو وہاں پر خرچ کرنے کا حکم دے. یہ ساری پابندیاں اللہ کی طرف سے عائد ہوتی ہیں، اس لیے کہ اللہ ہی ان ساری چیزوں کا اصل مالک ہے. اور یہ سب پابندیاں اللہ کیوں عائد کرتا ہے؟ تاکہ ہر شخص اپنے دولت کے حاصل کرنے میں اور خرچ کرنے میں ایسا اچھا طریقہ اختیار کرے جس سے معاشرے میں سب کو فائدہ ہو، سب کو ایک جیسا مقام حاصل ہو، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، اور دولت معاشرے کے اندر انصاف کے ساتھ تقسیم ہو، غریب کو غریب کا برابر حق ملے، امیر کو امیر کا برابر حق ملے. تو شعیب علیہ السلام کی قوم تانا دے کر کہہ رہی ہیں ان کو کہ تمہاری نماز یہ ساری چیزیں تم کو سکھا رہی ہے کیا؟ اور ہم تو تم کو بڑا سمجھدار آدمی سمجھ رہے تھے. کہہ رہے ہیں آخر میں انکا لانت الحلیم الرشید، کہ تم تو بڑے عقل مند اور نیک چلن آدمی ہو. تو یہ طنز کے طور پر یہ جملہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو تم کو بڑا سمجھدار، بڑا عقل مند آدمی سمجھ رہے تھے اور تم ایسی باتیں کر رہے ہو. یعنی واہ واہ، بڑے سمجھدار انسان لگتے ہو، ہمارے مال پر جو ہے تم الگ الگ قسم کی باتیں کر رہے ہو اور ہم کو سکھا رہے ہیں، ہم کو سمجھا رہے ہیں. اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا، قال یا قوم ارأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں اور اس نے خاص اپنے پاس سے مجھے اچھا رزق دیا ہے، اور میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں جس بات سے تمہیں منع کر رہا ہوں تمہارے پیچھے جا کر وہی کام خود کرنے لگوں. میرا مقصد اپنی استطاعت کی حد تک اصلاح کے سوا کچھ نہیں ہے، اور مجھے جو کچھ توفیق ہوتی ہے صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہے. اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور اسی کی طرف میں ہر معاملے میں رجوع کرتا ہوں. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم، میں جتنی باتیں تم سے کر رہا ہوں ان ساری باتوں پر دلائل میرے پاس موجود ہیں، اور بالکل صاف اور واضح دلائل ہیں، اور میں کچھ معجزات بھی تمہارے سامنے رکھ چکا ہوں، بتا چکا ہوں تم کو. اور میں تمہاری باتوں کو سن کر گھبراؤں کیوں اور تمہارے غلط طریقے پر کیوں چلوں، جبکہ اللہ نے رزق کی وسعت مجھے بھی عطا فرما رکھی ہے، بہترین سمجھ اور اپنی جانب سے وحی کا سلسلہ میرے اوپر شروع کر رکھا ہے. تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ اچھا عطا فرما رکھا ہے، سیدھے سیدھے طریقے سے مجھے رزق بھی دیا ہے. تو میں پھر اس رزق کے حاصل کرنے کے لیے غلط راستے کیوں اختیار کروں؟ اور مجھے اس کے علاوہ نبوت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہے. اس لیے جو میں تمہارے سامنے کہتا ہوں وہی اپنی زندگی کے اندر رکھتا بھی ہوں.
جن چیزوں سے تم کو منع کرتا ہوں ان سے میں خود بھی رکتا ہوں، جن چیزوں کا تمہیں حکم دے رہا ہوں وہ ساری چیزیں میری زندگی کے اندر ضرور بھی ضرور موجود ہیں۔ اور سنو، میں تو صرف اصلاح کر رہا ہوں، تمہاری بھلائی سوچ رہا ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تم یہ سوچو کہ یہ سب مال و دولت سمیٹنا چاہتا ہے اور فلاں یہ نہیں، مال و دولت اللہ کا دیا میرے پاس بھی ہے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں جتنی اپنی طاقت ہے، جتنی اپنی استطاعت ہے، اتنی استطاعت کے مطابق، اتنی طاقت کے مطابق، اتنی حد تک تمہاری اصلاح کا کام کر رہا ہوں، اور یہی سوچ میری ہے، میں بس اتنا ہی کر رہا ہوں۔ اور یہ اصلاح کا کام کرنا، تمہیں سمجھانا، یہ سب کچھ کرنا بھی میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اپنے رب کی توفیق سے کر رہا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ، اور مجھے جو کچھ توفیق ہوتی ہے صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے اور اللہ کی توفیق سے کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے یہ کام کر بھی نہیں سکتا ہوں، اور اسی کی طرف میں ہر معاملے میں رجوع بھی کرتا ہوں، اسی پر میں نے بھروسہ بھی کر رکھا ہے۔ اس لیے میں تم سے گھبرا کر اپنے اس کام سے نہ پیچھے ہٹنے والا ہوں، اور نہ ہی تمہارے بتائے ہوئے غلط طریقوں کو، غلط راستوں کو میں قبول کرنے والا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ۔ اور اے میری قوم، میرے ساتھ ضد کا جو معاملہ تم کر رہے ہو وہ کہیں تمہیں اس انجام تک نہ پہنچا دے کہ تم پر بھی ویسی ہی مصیبت نازل ہو جیسی نوح کی قوم پر یا ہود کی قوم پر یا صالح کی قوم پر نازل ہو چکی ہے، اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ دور بھی نہیں ہے۔ سمجھا رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام ان کو کہ اگر تم میرے ساتھ ضد کا معاملہ کرو گے، یعنی میری بات کو نہیں مانو گے، اور اسی طرح تم اپنی ضد پر اڑے رہ کر کے گناہ کے کاموں میں ملوث رہو گے، تو پھر تمہیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ضد پر اڑی ہوئی قوموں کو تباہ و برباد کیا ہے، ہلاک کیا ہے، اور ان کے اوپر عذاب نازل کیے ہیں، اور بہت زیادہ دور جانے کی تم کو ضرورت نہیں ہے عذابات دیکھنے کے لیے۔ ابھی قریب میں قوم نوح کا عذاب گزرا ہے، قوم لوط کا، قوم ہود کا، قوم صالح کا، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو بے اعتبار زمانے کے بھی تم سے قریب گزری، بہت زیادہ زمانہ بھی اس کو گزرا نہیں ہے، اور ان کی جو بستیاں ہیں وہ بھی بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ مدین سے وہ صدوم جو شہر تھا قوم لوط کا، وہ شہر قریب ہی پڑتا تھا۔ تو فرمایا کہ قوم لوط پر جو عذاب جس بستی کے اندر آیا تھا وہ قریب ہی ہے، تو ان کی قوم اس کو سن کر اور بھی زیادہ غصے میں آ گئی، بہت غصے میں بھر گئی کہ ہم کو عذاب کی دھمکی دے رہے ہیں، اور وہ لوط والے عذاب کی، اور فلاں۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا یہ قوم شعیب پر عذاب آنے کی ایک وجہ یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ حالانکہ گزشتہ قوموں میں قوم لوط کو چھوڑ کر جتنی قوموں پر عذاب بیان کیا گیا ہے وہ ان کے کفر و شرک کی سبب جو ہے ان پر عذاب کا نازل ہونا بیان کیا گیا ہے، یا اللہ کی جانب سے آئی ہوئی کوئی نشانی، جیسے قوم سمود ہے، وہ اونٹنی کو کاٹنے کی وجہ سے اور شرک کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا تھا۔ لیکن قوم لوط اور یہ قوم شعیب
ان دونوں پر شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کی طرف نسبت کر کے عذاب کو بیان، دوسرے گناہوں کی طرف نسبت کر کے عذاب کا نازل ہونے کا سبب بیان کیا گیا، یعنی دوسرے گناہوں کے سبب ان کے اوپر عذاب نازل ہوا ہے۔ معاف کرنا، جملے پھسل رہے ہیں۔ تو قوم شعیب کے اوپر جو عذاب آیا اس میں سبب ناپتول کی کمی کو بیان کیا گیا۔ قوم لوط کے اوپر جو عذاب آیا اس میں بدفعلی، ہم جنس پرستی سبب بیان کی گئی۔ معلوم ہوا کہ یہ دو گناہ ایسے ہیں جو انتہائی زیادہ شدید ہیں، بہت زیادہ سخت گناہ ہیں۔ ان گناہوں کے سبب اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ بڑے سخت قسم کے گناہ ہیں یہ دونوں، اور اگر غور کیا جائے اس کے اندر تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو گناہ جو ہیں وہ دنیا کے اندر فساد کے پھیلنے اور بڑھنے کا زیادہ بڑا سبب بن سکتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی اور بدفعلی یہ دنیا کے اندر فساد اور اخلاق کے خراب ہونے کا بہت بڑا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو گناہوں کے سبب ان دو قوموں کو تباہ و برباد کیا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پچھلی قوموں کے اوپر عذاب کا تذکرہ جب ان کے سامنے کیا تو بڑے غصے میں آ گئے، آپے سے باہر ہو گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام پھر بھی ان کو نصیحت کرتے رہے، کہنے لگے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، یقین رکھو کہ میرا رب بڑا مہربان، بہت محبت کرنے والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام پھر نصیحت کر رہے ہیں ان کو کہ گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، ان گناہوں کے سبب عذاب آ سکتا ہے، لیکن استغفار اگر کر لو تو تمہارا رب توبہ کو خوب قبول کرنے والا ہے، خوب رحم کرنے والا ہے اور خوب محبت کرنے والا ہے۔ ودود فرمایا، محبت کرنے والا ہے خوب، تو وہ معاف کر دے گا تم کو۔ لیکن نہیں مانے، کیا کہنے لگے؟ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز۔ کہنے لگے اے شعیب، تمہاری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے درمیان ایک کمزور انسان ہو، اور اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے، ہم پر تمہارا کچھ زور نہیں چلتا۔ دھمکی دینے لگے حضرت شعیب علیہ السلام کو کہ تم ایک عام سے انسان ہو، کمزور سے انسان ہو، ہم تم کو یوں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے، بس تمہارے خاندان کی وجہ سے ہم رک رہے ہیں، یعنی خاندان کا خوف کر رہے ہیں۔ اور کیا کہنے لگے؟ ما نفقہ کثیرا مما تقول، کہ تمہاری جو باتیں ہیں نا وہ ہمارے بالکل سمجھ سے باہر ہیں، بہت سی باتیں تمہاری ہمارے سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا خاندان بھی ان کے ساتھ موجود تھا اور ایک حیثیت رکھتا تھا وہ خاندان قوم کے اندر، اس لیے کہنے لگے ہم کو تمہارے خاندان کا خوف ہے، ورنہ تمہارا کچھ زور ہم پر نہیں چل سکتا تھا، ہم تم کو پتھر مار مار کر رجم کر دیتے، ہلاک کر دیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہنے لگے اوہو میری قوم، تم کو میرے خاندان کا خوف خدا کے خوف سے زیادہ لگ رہا ہے؟ ارے ڈرنا ہے تو خدا سے ڈرو، میرے خاندان سے کیا ڈر رہے؟ قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ
وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم، کیا تم پر میرے خاندان کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے اور اس کو تم بالکل ہی پیٹ پیچھے ڈال رہے ہو؟ اس کو تم نے بالکل پیٹ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ یقین جانو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میرا پروردگار اس سب کا پورا پورا احاطہ کیے ہوئے ہیں، یعنی سارے تمہارے اعمال اللہ کے پاس لکھے جا رہے ہیں، اللہ کے پاس محفوظ ہو رہے ہیں۔ تم اللہ کے ڈر کو پیٹ پیچھے ڈال کر میرے خاندان کا خوف کھا رہے ہو۔ اور پھر ان کو نصیحت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ میری قوم، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے دباؤ میں آ کر، تمہاری دھمکیوں میں آ کر میں اپنے کام چھوڑ دوں گا، دعوت کا کام، سمجھانے کا کام چھوڑ دوں گا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر تم کو میری باتیں پسند نہیں آتی ہیں تو تم تمہارے کام کرتے رہو، میں میرا کام کرتا رہوں گا۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اور اے میری قوم، تم اپنے حال پر رہ کر جو چاہو عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب۔ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب نازل ہوگا جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اب تھک گئے حضرت شعیب علیہ السلام، یعنی سمجھ گئے کہ اب ان کی قوم ایمان لانے والی نہیں ہے، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم تمہارے مطابق عمل کرتے رہو، میں تو تمہاری باتوں کو ماننے والا نہیں ہوں، اور میں بھی اپنے طریقے کے مطابق عمل کرتا رہوں گا۔ ان قریب فیصلہ ہو جائے گا، اللہ کا جب عذاب آئے گا تو کون نجات پائے گا اور کون ذلیل و رسوا ہوگا۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور آخرکار جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی خاص رحمت سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندے منہ گرے رہ گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ، جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ یاد رکھو کہ مدین کی بھی ویسی ہی بربادی ہوئی جیسی بربادی سمود کی ہوئی تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے عذاب نازل فرمایا اس قوم کے اوپر۔ عذاب کیا تھا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی اس قوم پر عذاب یہ آیا کہ سخت گرمی کے اندر یہ لوگ مبتلا ہو گئے، بہت زیادہ گرمی ان کو ہوئی، اور گرمی کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنے گھروں کے تہخانوں کے اندر پناہ پکڑنا چاہیے۔ گھروں کے جو تہخانے ہوتے ہیں اس تہخانے کے اندر جا کر کے وہ گرمی سے بچنے کے لیے چھپ کر بیٹھ گئے، لیکن وہاں پر بھی ان کو سخت گرمی نے پریشان کیا۔ تو جب گرمی سے بہت زیادہ پریشان ہوئے تو پھر باہر نکل کر جنگلوں کا رخ کیا اور دیکھا کہ جنگل میں ایک جو ہے صاحبان ہیں، ایک ابر، کالا ابر، سیاہ ابر آیا ہوا ہے،
اور اس کے نیچے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، تو ساری قوم دوڑ کر کے اس سیاہ ابر کے سائے کے اندر آ گئی اور یہ سوچنے لگے کہ اب بارش ہوگی۔ گرمی سے پریشان ہو کر یہاں بھاگ کر آ گئے ٹھنڈک میں، اور اب سوچ رہے ہیں کہ بارش ہوگی بارش ہوگی، لیکن اللہ کے عذاب تھا یہ۔ سارے بغیر کسی پکڑ دھکڑ کے خاموشی کے ساتھ خوشی خوشی عذاب کے سائے تلے گویا کہ بھاگ کر کے پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو زبردست طریقے سے ہلایا، جس میں زلزلہ پیدا ہوا اور ایک سخت گرجدار آواز آئی، اور ساتھ ساتھ اس ابر سے پتھر اور آگ برسی، اور ساری کی ساری قوم ایک ہی جگہ میں ہلاک ہو گئی، تباہ و برباد نیست و نابود ہو گئی۔ تو اس طرح سے قوم شعیب کے اوپر عذاب آیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ معلوم ہوا کہ ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی ایک سخت جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ناپ تول میں کمی کرنے سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ دال چاول اور فلاں چنا چیزیں تولتے وقت میں ناپ تول میں کمی کرنا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک کا حق اس کو صحیح انداز میں پہنچایا جائے، اس کے اندر کسی طرح کی کمی نہ کی جائے۔ کوئی مزدور ہے، کسی مالک کے پاس مزدوری کر رہا ہے، وہ پوری جس طرح کی مزدوری اس کی طے ہوئی ہے وہ پوری مزدوری کرے۔ اس کے اندر چوری کرنا، وقت کاٹنا، فلاں یہ سارے کام کرنا، یہ ناپ تول میں کمی کرنے کے زمرے میں آ جائے گا۔ کوئی آدمی نوکری کر رہا ہے، وہ اپنی نوکری پوری ایمانداری کے ساتھ انجام دے، اس میں سے وقت کاٹنا یا اس میں رشوت لینا یا اس کی اجرت سے زائد اجرت لینا، اس طرح سے جو کام کیے جاتے ہیں یہ سارے ناپ تول کی کمی کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ یعنی قوم شعیب جو گناہ کرتی تھی، اس گناہ کے یہ بھی جو ہے اسی چیز کے یہ بھی گناہگار ہو جائیں گے۔ تو ان ساری چیزوں سے بہت بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کو سننے، اس کو سمجھنے، اس کو پڑھنے کا شغف اور شوق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم سے ہمارے حصے کی ہدایت ہم کو نصیب فرمائے، اور قرآن کریم کو خوب جو ہے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔